بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرض، بیماری، عیادت اور موت کے بعد اسی سے کانٹینٹ کے اوپر جو ہے آگے جو بیان ہوگا وہ ہے، لیکن ڈیفرنٹ اس میں نا ایک ساتھ پورا نہیں بیان کروں گا۔ آج کچھ بیان کروں گا، کل کچھ بیان کروں گا، بعد میں اس کے کچھ بیان کروں گا، لیکن کانٹینٹ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ مرض، بیماری، پھر عیادت کرنے جانا، اور پھر مرنا، اور پھر مرنے کے بعد کا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں، وہ ساری چیزیں اس کے اندر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ہر مرض کی دوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ ہر بیماری کی دوا ہے۔ جب دوا بیماری کے موافق ہو جاتی ہے، یعنی جب میڈیسن بیماری کے موافق ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مریض اچھا ہو جاتا ہے۔ سنن ابی داؤد میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ انہوں نے بتایا کہ جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مرض بھی نازل کیا اور دوا بھی اتاری، اور ہر مرض کے لیے دوا پیدا کی، اس لیے دوا کرو، البتہ حرام چیز سے علاج مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بیماری کے ساتھ دوائی بھی اتاری ہے، نازل کی ہے۔ سائنس نے ترقی اسی وجہ سے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے، تو سائنس نے ترقی کی اور ہر میڈیسن انہوں نے بنائی، اور میڈیسن بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں ڈالا۔ یہ جو کہتے ہیں نا ہم نے ریسرچز کی ہے اور ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، جب تک اللہ نہیں چاہتا کچھ ریسرچ نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالت مرض میں خود بھی دوا کا استعمال فرمایا کرتے اور لوگوں کو علاج کروانے کی تلقین بھی فرماتے۔ ارشاد فرمایا، اے بندگان خدا، دوا کیا کرو، یعنی میڈیسن کھایا کرو، کیونکہ خدا نے ہر مرض کی شفا مقرر کی ہے بجز ایک مرض کے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بہت زیادہ بڑھاپا۔ آپ بیمار کو طبیب حاذق سے علاج کرانے کا حکم فرماتے اور پرہیز کرنے کا حکم دیتے تھے۔ نادان طبیب کو طبابت سے منع فرماتے اور اسے مریض کے نقصان کا ذمہ دار ٹھہراتے۔ یہ جو آج کل کے ہوتے ہیں نا نیم حکیم، یا جو ڈاکٹر ابھی پورے بنے نہیں ہوتے اور کلینکس کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے لیے منع فرمایا ہے کہ ان کو نہیں چاہیے کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کریں، کیونکہ اس سے مریض کا جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب تک آپ پورے اچھے طریقے سے ڈاکٹر نہ بن جائیں یا آپ کو میڈیسنز کا ہر چیز کا آئیڈیا نہ ہو جائے، تب تک یہ چیز نہیں کرنی چاہیے۔ حرام اشیاء کو بطور دوا استعمال کرنے سے منع فرماتے، ارشاد فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں میں تمہارے لیے شفا نہیں رکھی۔ مریضوں کی عیادت، صحابہ میں سے جو بیمار ہو جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے۔ مریض کی عیادت کے لیے کوئی دن مقرر کرنا حضور کی سنت طبیبہ میں سے نہیں تھا، یعنی کوئی ایک دن مقرر نہیں تھا، جب بھی کوئی بیمار ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے۔ آپ دن رات تمام اوقات میں حسب ضرورت مریضوں کی عیادت فرماتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ مریض کے پاس عیادت کرنے کے سلسلے میں شور و شغب نہ کرنا اور کم بیٹھنے پہ سنت ہے، یعنی مریض کے پاس جائیں تو شور شرابہ نہ کریں کہ مریض کو تکلیف ہو، اور زیادہ دیر مریض کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے، بس جائیں، عیادت کریں، اس کے لیے دعا کریں، اس کو تسلی دیں کہ تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے، بس، اور پھر وہاں سے اٹھ جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم مریض کے قریب تشریف لے جاتے اور اس کے سرہانے بیٹھتے، اس کا حال دریافت فرماتے اور پوچھتے طبیعت کیسی ہے۔ حضور عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو بیمار کی پیشانی اور نفس پر ہاتھ رکھتے، اگر وہ کچھ مانگتا تو اس کے لیے وہ چیز منگواتے اور فرماتے مریض جو مانگے وہ اس کو دو، اگر مضر نہ ہو، یعنی جو بھی اس کی خواہش ہوتی، جو اس کے لیے ٹھیک ہوتا تو اس کو منگوا کے بھی دے دیتے تھے۔ تسلی اور ہمدردی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس کی عمر کے بارے میں اس کے دل کو خوش کرو، یعنی اس کی عمر اور زندگی کے بارے میں اس کو خوش کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں صحت دے گا، تمہاری زندگی لمبی ہوگی، اس طرح کی باتیں کسی ہونے والی چیز کو رد تو نہ کر سکے گی، لیکن اس کا دل خوش ہوگا، اور یہی عیادت کا مقصد ہے۔ حالانکہ آپ کے کہنے سے اس کی زندگی کوئی لمبی تو نہیں ہو جائے گی، زندگی تو اتنی ہوگی اس کی جتنی اللہ نے لکھی ہے، لیکن ہاں یہ سن کے، یہ الفاظ سن کے اس کو تسلی ہوگی، خوش ہوگا، دل اس کا خوش ہوگا، اور عیادت کا مقصد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی ہوتا ہے۔ کبھی آپ مریض کی پیشانی پر دست مبارک رکھتے، پھر اس کے سینے اور پیٹ پر ہاتھ پھیرتے اور دعا کرتے اللہ اسے شفا دے، اور جب آپ مریض کے پاس تشریف لے جاتے تو فرماتے کہ فکر کی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بس اوقات آپ یہ فرماتے کہ بیماری گناہوں کا کفارہ اور طہور بن جائے گی، یعنی یہ جو بیماری آتی ہے وہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اس سے گناہ جو ہے وہ ختم ہوتے ہیں۔ تو بیماری کے اوپر پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ عیادت کے فضائل، جب آپ کسی مریض کے عیادت کے لیے جا رہے ہیں اس کی کیا فضیلت ہے۔ حضرت صوبان سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن جب اپنے صاحب ایمان بھائی کی عیادت کرتا ہے
تو واپس آنے تک گویا جنت کے باغ میں ہوتا ہے۔ حضرت سلمہ کہتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ یا کسی کرب المرگ یعنی جس کی موت قریب ہو شخص کے پاس جاؤ تو اس کے سامنے بھلائی کا کلمہ زبان سے نکالو، یعنی اچھا کلمات کہو، کیونکہ تم جو کچھ کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ مریض کے پاس بیٹھ کے اس کے لیے دعا اچھے اچھے کلمات کہیں تاکہ فرشتے بھی اس کے اوپر آمین کہیں اور وہ اس کی دعا قبول ہو جائے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی مریض کی عادت کو جاؤ تو اس سے کہو کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے، اس لیے کہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کے مانند ہوتی ہے۔ جب آپ کسی مریض کے پاس جاتے ہیں نا تو اس سے اپنے لیے دعا ضرور کروایا کریں۔ تکلیف میں پریشانی میں جو انسان ہوتا ہے اس کی دعائیں جو ہیں وہ جلدی قبول ہوتی ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا عیادت کا، مریض کے پاس جانے کا، اور کس طرح عیادت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، کتنی دیر اس کے پاس بیٹھنا چاہیے، دعا کے لیے اس کو کہنا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں تھیں۔ آگے اسی سے ریلیٹڈ اور بہت سارے کنٹینٹ ہیں، ٹاپکس ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، مس مت کیجیے گا۔ بہت اچھی اچھی چیزیں آپ سے کیا حدیث ہیں، اور آپ کو ہر چیز، ہمارا تو کام ہے آپ سے کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کو سیکھنا۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہمارا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے تو ہم نے کیا اس کو سننا ہے یا ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس کے اندر، یہ چیز نہیں ہوتی۔ نبی کی ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز میں بھی ہمیں دلچسپی ہونی چاہیے اور ہمیں اس کو سیکھنا چاہیے۔ تو کل کو آپ بھی کہیں مریض کے پاس جاتے ہیں، عادت کے لیے جاتے ہیں، تو آپ کو